آج احمد فراز کی ایک خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے، سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے کہ شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے۔ اب دل کی تمنا ہے تو اے کاش یہی ہو، آنسو کی جگہ آنکھ سے حسرت نکل آئے۔ ہر گھر کا دیا گل نہ کرو تم کہ نہ جانے، کس بام سے خورشید قیامت نکل آئے۔ جو در پہ پندار ہیں ان قتل گہوں سے، جو در پہ پندار ہیں ان قتل گہوں سے، جاں دے کے بھی سمجھو کہ سلامت نکل آئے۔ اے ہم نفسو کچھ تو کہو عہد ستم کی، ایک حرف سے ممکن ہے حکایت نکل آئے۔ یارو مجھے مصلوب کرو تم کہ میرے بعد، شاید کہ تمہارا قد و قامت نکل آئے۔ سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے کہ شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے۔ پتہ نہیں ہم محبت کرنے والے کس شہر میں آپ بسے ہیں کہ جسے بھی دیکھو اپنے ہاتھ میں ایک سنگ ملامت، لعنت کا پتھر، حقارت کا پتھر، نفرت کا پتھر لیے پھر رہا مارنے کو تیار ہے۔ وہ ہمیں سنگسار بھی کر رہا ہے۔ ہم جیسے محبت کرنے والے پتہ نہیں کس شہر میں آپ بسے ہیں کہ سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے، کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے۔ ہم لوگوں کو تو کسی اور شہر جانا تھا جہاں صرف محبت کرنے والے ہوں، نفرت کرنے والے نہ ہوں، سنگ ملامت برسانے والے نہ ہوں۔ مجھے ایسے شہر، ہم لوگوں کو ایسے شہر میں جانا چاہیے تھا، لیکن کس شہر میں آپ بسے، کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے۔ اب دل کی تمنا ہے تو اے کاش یہی ہو، اب دل بھی یہی چاہ رہا ہے، اس کی بھی تمنا یہی ہے کہ اب آنکھ سے آنسو بہت نکل چکے، بالکل اب آنکھیں تھک چکی ہیں، آنسو کے سوتے جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں۔ اب ایسا ہو کہ بھئی اب دل سے حسرت ہی نکل جائے۔ جس حسرت کے بنا پر آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں نا، وہ تمنائیں ہی نکل جائیں، وہ تمنائیں جو دل میں دم توڑ چکی ہیں، اب ان کے پورا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو وہ جو حسرت بن چکی ہے وہ تمنائیں، وہ حسرت ہی نکل آئے، نہ حسرت رہے گی اور نہ آنسو نکلیں گے۔ اب دل کی تمنا ہے تو اے کاش یہی ہو، آنسو کی جگہ آنکھ سے حسرت نکل آئے۔ ہر گھر کا دیا گل نہ کرو تم کہ نہ جانے، تم نے جو طے کر لیا کہ اب ہر گھر میں کوئی بھی چراغ جلے میں اسے بجھا دوں گا، کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا ہم اسے ختم کر دیں گے، کوئی بھی ایسا کسی بھی نوجوان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، جس گھر میں کوئی نوجوان ہوگا ہم اسے قتل کر دیں گے، کہ جب جوان ہو بچے تو قتل ہو جائیں۔ یہ ایک رواج تم نے بنا لیا، ایک اپنا مزاج بنا لیا کہ اب کسی گھر میں کوئی جوان نہ بچے، تاکہ آگے چل کے ہمارے خلاف کوئی حرف بغاوت نہ نکالے، کوئی ہمارے خلاف کوئی بغاوت نہ کر دے، ہماری حکومت اور ہماری مرضی کا آگے کوئی کھڑا نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم ایسا کریں گے کہ شہر میں جتنے بھی بچے جوان ہو رہے ہیں ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ تو ہر گھر کا دیا گل نہ کرو کہ نہ جانے، ہر گھر کا دیا گل نہ کرو تم کہ نہ جانے۔ لیکن تم دیکھو ہرگز کبھی ایسا مت کرنا کہ ہر گھر کا چراغ تم بجھا ڈالو، کبھی کس بام سے خورشید قیامت نکل آئے کہ پتہ نہیں ایک کسی چھت سے، کسی گھر سے ایک خورشید قیامت، ایک ایسا سورج طلوع ہو جو قیامت کا عالم لے کر کے آئے، جو تمہارے سر پہ سوار نیزے پہ سوار ہو جائے۔ پتہ نہیں کس گھر سے وہ خورشید قیامت کا سورج وہ نکل آئے۔ اس لیے ہر گھر کا دیا گل مت کرنا، ہر گھر کا دیا گل نہ کرو تم کہ نہ جانے، کس بام سے خورشید قیامت نکل آئے۔ جو در پہ پندار ہیں ان قتل گہوں سے، جاں دے کے بھی سمجھو کہ سلامت نکل آئے۔ در پہ پندار، جو اپنے انا پرست جو لوگ ہوتے ہیں نا، خوددار سر والے، جن کے آگے اپنی عزت و غیرت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جنہیں پندار اپنا سب سے زیادہ غرور جن پر سجتا ہے، تو جو در پہ پندار ہیں، جو حق پر قائم رہتے ہیں، جن کا پندار بالکل اٹل ہوتا ہے، تو وہ اگر قتل گاہ بھی لے جائے گئے پندار کے بنا پر، قتل گاہ بھی لے جائے گئے قتل کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے، تو جان دے کے بھی سمجھو کہ سلامت نکل آئے۔ ان کی جان چلی بھی گئی لیکن ان کا پندار اگر باقی ہے تو ایسا ہی ہے جیسے وہ پھر سے زندہ ہے، وہ باقی رہ گیا، وہ سلامت ہے، اس کا سر ابھی نہیں کٹا، اس کی جان نہیں گئی ہے، وہ اپنے پندار کے بنا پر وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ جو در پہ پندار ہیں ان قتل گہوں سے، جہاں دے کے بھی سمجھو کہ سلامت نکل آئے۔ اے ہم نفسو کچھ تو کہو عہد ستم کی، ایک حرف سے ممکن ہے حکایت نکل آئے۔ اے لوگو، اے ہمارے دوست ہے، ہمارے رفیق، جو عہد ستم جو جاری ہے ابھی ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، کچھ اس کی کہو نا، اس قدر کیوں ڈرے ہوئے ہو کہ تمہاری زبان سے حرف ہی نہیں نکل رہا ہے؟ کچھ تو کہو کہ عہد ستم میں ہو کیا رہا ہے، کیا کچھ گزر رہا ہے تم لوگوں پر؟
اے ہم نفس و کچھ تو کہو عہد ستم کی، ایک حرف سے ممکن ہے حکایت نکل آئے۔ ہو سکتا تم نے ایک حرف ادا کیا ہو، اس سے ایک کہانی پوری داستان نکل آئے، ایک پوری حکایت نکل آئے۔ تم ایک حرف تو کہو، اس قدر ڈرے سائے ہو کہ عہد ستم کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ اے ہم نفس و کچھ تو کہو عہد ستم کی، ایک حرف سے ممکن ہے حکایت نکل آئے۔ یارو مجھے مسلوب کرو تم کہ میرے بعد، اے یارو تم مجھے صلیب پر ٹانگ دو، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹانگا گیا تھا نا، مسلوب کر دو، میری جان لے لو تم، کہ یارو مجھے مسلوب کرو تم کہ میرے بعد، شاید کہ تمہارا قد و قامت نکل آئے۔ کیونکہ میرے جیتے جی تمہارا قد و قامت تو نکلے گا نہیں، میرے پیکر سے اونچا تمہارا پیکر ہو نہیں سکتا، ہم سے اونچی شخصیت تمہاری ہو نہیں سکتی۔ تو تمہیں اپنی شخصیت لمبی کرنے کے لیے، تمہیں اپنا قد و قامت نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم مجھے مسلوب کر دو، تم مجھے ہی ختم کر دو، تاکہ تمہارا قد و قامت نکل آئے۔ جب تک میں زندہ ہوں، میں جب تک سلامت ہوں، تم بونے کی طرح ہمارے آگے بہت چھوٹے رہو گے۔ تو تم ہمیں مسلوب کر دو، تمہارا قد و قامت ہو سکتا ہے نکل آئے۔ یارو مجھے مسلوب کرو تم کہ میرے بعد، شاید کہ تمہارا قد و قامت نکل آئے۔ احمد فراز کی غزل پسند آئی تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔